السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے میں کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی بھی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ایک لمحے کو ذرا سوچ کے دیکھیں، آج سے 100 سال پہلے ہم کہاں تھے؟ کون ہمارے نام کو جانتا تھا؟ کیا شناخت تھی؟ ہم کچھ بھی نہ تھے، آج ہیں، ایک وقت ہوگا ہم نہیں ہوں گے، پھر ایک وقت ہوگا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ 2 دفعہ کی زندگی، 2 دفعہ کی موت، آنا اور جانا۔ کیا اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا کر دیا؟ آخر زندگی دی اور پھر موت اور پھر اٹھایا جانا کیا بے مقصد ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ یہ ہے موت اور زندگی کے بنانے کا اصل مقصد کہ احسن عمل کون کرتا ہے۔ اچھی زندگی گزارنا ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی اچھی زندگی کو پسند کرتا ہے، اور ہر کسی کی اچھی زندگی کا معیار مختلف ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اچھی زندگی کے لیے اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، مال چاہیے، عزت چاہیے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہ جانے والی ہے۔ ایک کے پیچھے دوسری چیز لگی ہوئی ہے، زندگی کے پیچھے موت، جوانی کے پیچھے بڑھاپا، فرصت کے پیچھے مصروفیت، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بچ سکے۔ آخر پھر کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، تونگری کو فقیری سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہر کوئی چاہتا ہے، اور 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ 5 چیزیں چھن جائیں، اس کو غنیمت جانو۔ کیسے غنیمت جانیں؟ احسن عمل کر کے۔ احسن عمل کیسے کریں؟ پختہ علم حاصل کر کے ہم احسن عمل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز جو ہماری احسن عمل کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تو نے انعام فرمایا۔ تو نیک لوگوں کے حالات زندگی کو جان کر ہم احسن عمل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ان دونوں کاموں کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ہے حرص، اور حرص کے بعد ارادہ وجود میں آتا ہے، اور ارادے کے بعد انسان احسن عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دل میں آنے والے خیال کو ارادہ سمجھا جاتا ہے۔ اڑا ہوا خیال ارادہ نہیں بنتا جب تک پیچھے علم نہ ہو، جب تک پیچھے نیک لوگوں کے حالات زندگی کو جانا نہ ہو، جب تک پیچھے حرص، شوق اور رغبت نہ ہو، پھر ارادہ اور اس کے بعد عمل وجود میں آتا ہے۔ بہترین عمل کی شناخت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں وہی بہترین عمل ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 2 شرائط کو پورا نہ کرے، اور پہلی شرط ہے اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسری شرط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا ہو۔
اگر ہمارے کسی بھی عمل میں دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہوتی ہے تو وہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت ہی خشوع و خضوع والی نماز ادا کر رہا ہے، لوگ اسے دیکھ کے اش کر رہے ہیں کہ کیا ہی پیاری نماز ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ کے مطابق نہیں ہوگی۔ کوئی بھی ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا اگر وہ اللہ کے لیے خالص نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں عطا کی؟ تاکہ انسان احسن عمل کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی اچھی عبادت کرے، تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو انسان نہ اللہ کا شکر ادا کرے، نہ اللہ کو یاد کرے، نہ اللہ کا ذکر کرے، نہ اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت کرے، نہ اچھا عمل کرے، وہ تو اس کیٹیگری سے نکل گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کا انجام جہنم قرار دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ زندگی جو ملی ہے عمل کے لیے، آسن عمل کے لیے۔ ہمارے ہاں دنیا میں علم اور عمل کا معیار بھی مختلف ہے۔ علم اسے سمجھا جاتا ہے جس سے دنیا حاصل کی جا سکے، مال حاصل کیا جا سکے، اور عمل اسے سمجھا جاتا ہے جو دنیا کے لیے کیا جا سکے۔ حالانکہ اصل عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو امتحان بنایا۔ امتحان یہ ہے کہ کون اختیار کے باوجود، شیطان کے بہکاوے کے باوجود اللہ کا بن کر رہتا ہے، اور کون اپنی خواہشات نفس کے سامنے پھسل جاتا ہے، کون اپنی خواہشات نفس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کی بہترین جزا ہے جو اس دنیا میں اللہ کا بن کے رہتا ہے۔ تو حیات ملی ہے بندگی کے لیے، حیات ملی ہے احسن عمل کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے قدم حشر کے میدان سے اٹھ نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں پرانی کی، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ سوال تو ہوں گے، وقت تو آج ہے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں۔ یہی زندگی جس میں ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ زندگی امتحان ہے، اور امتحان کس چیز کا؟ کہ کون اپنے اختیار کے باوجود، کون شیطان کے بہکاوے کے باوجود اللہ کا بن کر رہتا ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت عطا فرمائے، اور کون خواہشات نفس کے سامنے پھسل گیا، اللہ نے اس کی جزا، اس کے بدلے میں جہنم رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔